بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بعد والدین کو رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اللہ کی، بندگی غلامی صرف اللہ کی، اور حسن سلوک سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ یعنی حقوق العباد میں ٹاپ پر اگر کوئی ہے تو وہ والدین ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے دین اسلام والدین کو رکھتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہے یعنی بحیثیت اولاد کے۔ ہم نے جیسے اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اپنے سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے، اور سب سے پہلے رکھنا ہے تو والدین کو رکھنا ہے۔ قرآن کریم والدین کی خدمت کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی نکتہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہے۔ کہیں قرآن کریم والدین کی خدمت کے لیے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ لفظ بر استعمال کرتا ہے، کہیں قرآن نے لفظ حسن استعمال کیا، کہیں قرآن کریم نے لفظ احسان استعمال کیا، کہیں قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ صاحبہما، جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح میری آپ کی کمائی میں اولاد سے، بیوی سے اور تمام عزیز رشتہ داروں اور تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حق جیسے والدین کا ہے مال میں، اسی طرح میرے اور آپ کے وقت میں سب سے زیادہ حق وہ بھی والدین کا ہے۔ یعنی ہم اپنے والدین کو اولاد سے، گھر والوں سے زیادہ حق ہم والدین کو دیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک لفظ نے کئی الفاظ استعمال کیا، اور یہاں قرآن کریم نے لفظ صاحبہما، صاحب یہ نکلا ہے صاحب سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم صحابہ یا صحابی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، سفر میں ساتھ ہو، کلاس میں ساتھ ہو، محلے میں ساتھ ہو، کہتے ہیں یہ میرا ساتھی ہے، مطلب میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں لفظ استعمال کیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ان دونوں کے صاحب بنو، دنیا کی زندگی میں ان کے صاحب بنو دستور کے مطابق۔ ان کے صاحب یعنی ان کے ساتھ رہو یا ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی تمہارے والدین جہاں رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہاں رہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم والدین کو اس پہ تیار کرو کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اور پھر ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ ہم والدین کو وقت دیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک نوکر رکھ لیا ہے، ایک چوکیدار رکھ لیا ہے، ایک خادم رکھ لیا ہے اور بس کافی ہے، ہمارا کام ہے ان پہ پیسہ لگانا۔ نہیں بھائی، والدین کا حق یہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہو یا ان کو ساتھ رکھو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی، یعنی میں اچھی صحبت رکھوں، اچھا ساتھ رکھوں، زیادہ سے زیادہ وقت دوں، تو میرے وقت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یا لفظ خدمت استعمال نہیں ہوا، مال کمائی کا لفظ استعمال نہیں ہو، لفظ صحبت استعمال ہو، صحبت کے ساتھ بحسن صحبت،
اسے اشارہ اس طرف ہے کہ میں اپنے جو میرا وقت ہے، میری زندگی ہے، میری زندگی میرے وقت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آیا اولاد کا ہے، بیوی کا ہے، دوستوں کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. پھر عرض کیا ثم من؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا امک. تیسری دفعہ پوچھا ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا امک. چوتھی دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک. سب سے زیادہ حق ماں کے بعد تمہارے والد کا ہے. تو لہذا میرے اور آپ کے وقت پہ سب سے زیادہ حق وہ والدین کا ہے، والدین میں بھی ماں کا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ نا اپنی ماں سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، یہی حال خاص طور پہ بڑھاپے میں والدین کا ہو جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے. جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد پھر پہلے ہو جاتی ہے اور والدین پھر سیکنڈ ہو جاتے ہیں. لیکن والدین کے لیے شادی سے پہلے بھی ہم وہی تھے، شادی کے بعد بھی وہی ہے. اپنی اولاد ہونے کے بعد تو پھر والدین دوسرے درجے میں چلے جاتے ہیں ہمارے لیے، جو بیچارے ان بیچاروں کے لیے امتحان ہوتا ہے. تو نفس کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ اولاد کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، لیکن یہیں پہ ہم نے رکھنا ہے عدل، توازن، کہ نہیں اولاد اوپر کہ والدین اوپر. لہذا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ والدین ہمیں جہاں رکھنا چاہتے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ وہاں رہیں. اگر اس درجے پہ نہ ہو تو ہم اپنے ساتھ اپنے والدین کو ساتھ رکھیں، کسی طرح ان کو راضی کریں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ ان کی جو ایک چاہت ہے ساتھ رہنے کی کہ اولاد ساتھ رہے، تو وہ ان کی وہ خواہش، ان کی وہ چاہت پوری ہوتی رہے، اس چاہت کو زخم نہ لگے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ تو کریں کہ ہم جتنا ٹائم اولاد کو دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم ہم اپنے والدین کو دیں. خصوصاً یہ جو چھٹی والا دن ہے، ہم تو اپنے والدین کے ساتھ گزاریں. اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر یہ سوائے ہم اس پہ افسوس کرنے کے، ماتم کرنے کے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور پہلے بھی ایک بیان میں نے عرض کیا تھا کہ صحبت والدین ہے اور دوسری طرف صحبت رسول ہے. ایک بڑا نام ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت اویس قرنی. یہ چاہتے تو صحابی بن سکتے تھے، صحابی بن سکتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اختیار کر لیتے، لیکن نہیں کیا. کیوں؟ صحبت رسول فضیلت تھی، لیکن صحبت ماں کے ساتھ رہنا وہ ماں کی ضرورت تھی. ضرورت کو انہوں نے فضیلت پہ ترجیح دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خاص طور پہ حکم فرمایا کہ جب وہ ان سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرنا. اور اس والدین کو کی یہ جو ضرورت ہے ساتھ رہنے کی، اس ضرورت کے پورا کرنے اور اپنی والدہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے ہی کی وجہ سے تابعین میں جس طرح انبیاء میں افضل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو تابعین میں سب سے افضل حضرت اویس قرنی. یہ جو فضیلت انہوں ملی، سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا ذکر کیا اور حضرات محدثین، علماء کرام، فقہاء کرام نے انہیں افضل قرار دیا. ان کی اگر ٹاپ کا کارنامہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک میں ہم ان کا کارنامہ جمع کر سکتے ہیں، اور وہ ہے صحبت، والدین والدہ کے ساتھ رہنا اور جسمانی طور پر ان کی تیمارداری کرنا، ان کی خدمت کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل جو ہمارے ہاں رسم شروع ہو گئی ہے کہ بس والدین الگ جگہ ہوتے ہیں اور ہم الگ جگہ، والدین ہیں پاکستان میں اور یہاں بنگلے میں رہ رہے ہیں اور نوکر چاکر ہیں، اور اولادیں جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، بس وہاں سے فون سے ہی رابطہ ہوتا ہے، باقی
عملی طور پر جسمانی طور پر کوئی آنا نہیں ہوتا، نہ والدین کو وہ لے کے جاتے ہیں نہ وہ یہاں آتے ہیں۔ یہ جو ترسے ہوئے والدین ہوتے ہیں، ان کی کارگزاریاں تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ میرے پاس آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔